آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشین صابر عدنان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اکس ایسٹر اسپیشل. آج کے فتح مند دن میں میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے, جے سی ٹی وی اور جے سی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک کہا چاہتی ہوں. خداوند کی شکر گزاری آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. یہ دن صرف اس لیے ہمارے لیے شاندار اور خوبصورت نہیں ہے کہ ہم نے اس میں روزوں کے ایام گزار کے آج پارٹیز کر رہے ہیں. سن رائز سروس بھی ڈیفینیٹلی میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کی ہوگی اور آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا, لیکن یہ اس سے بہت زیادہ بالا تر اور بہت زیادہ ہے, کیونکہ آج کے دن میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے اور تمام تر لوگوں کے لیے جو پوری دنیا میں موجود ہیں, تمام مذاہب, تمام ادیان, تمام مسالک کے لیے اور ہر ایک زندگی کے لیے یسوع المسیح کے پاک لہو کے وسیلے سے, اس کے کفارے اور اس کے فدیے کے وسیلے سے ہم سب کی قیمت ادا کی گئی ہے. پریز دا لارڈ. خداوند کی شکر گزاری, کیونکہ یہ وہ منصوبہ تھا جو ہمارے پیدا ہونے سے پیشتر جب آدم کے گناہ کے توسط سے خداوند آسمانی باپ نے دوبارہ سے ملاپ کرنے کے تعلق سے سوچا تو نجات کا یہ خوبصورت منصوبہ تیار کیا, اور اس کے تحت اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع المسیح کو ہم سبوں کے لیے بھیج دیا تھا کہ وہ آئے, وہ جیے اور وہ مر جائے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے. اور آج کا وہ دن ہے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم سب اس کی فتح میں شامل ہیں. خداوند کی شکر گزاری کہ اس کی فتح, اس کی نجات کے وسیلے سے ہم قبول کیے گئے اور ایک بار پھر سے اپنے آسمانی باپ کو باپ اور ابا کہہ سکتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری میں آپ سب کو ایک بار پھر سے مبارک, اور پروگرام کا آغاز کیا چاہتی ہوں. آج ہمارے درمیان کچھ ایسی لیڈیز موجود ہیں جنہوں نے اس فتح کا جشن اکیلے نہیں منایا, بلکہ اپنے خاندان سمیت خداوند کے نام کو پرچار کرتے ہوئے اور قوموں اور امتوں تک اس کی نجات کے اس بھید کو آشکارا کرتے ہوئے اس سیلیبریشن کو وہ کرتی ہیں. سب سے پہلے آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کے تعارف کو ایکچولی ضرورت نہیں ان کا تعارف کروانے کی, کیونکہ آپ سب میری طرح ان سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں, کیونکہ وہ جے سی ٹی وی کے سی ای او پاسٹر جاوید رؤ صاحب کی اہلیہ ہیں. خداوند کی شکر گزاری کہ وہ یہاں پر فیڈ بیک اور رپورٹنگ ڈائریکٹر کے تعلق سے اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہیں, اور خداوند کی شکر گزاری کہ وہ پاسٹر صاحب کی یہ اتنی بڑی جو خدمت ہے اس میں ایک ایسا پیش خیمہ ہے جس میں ان کی اگر کنٹریبیوشن نہ ہو تو یہ سب کچھ, یہ پھل ہمیں شاید نظر نہ آ سکے. پریز دا لارڈ. خداوند کی شکر گزاری ایسی خواتین کے لیے جن کے تحت ہم خداوند کے کام کو بڑھتا پھلتا پھولتا ہوا دیکھتے ہیں. ملاقات کروایا چاہتی ہوں وقت کو ضائع کیے بغیر. آپ کو ویلکم کہا چاہتی ہوں. سسٹر سجیلا جاوید ہمارے درمیان موجود ہیں. سسٹر تھینک یو ویری مچ. آج کا دن ایک پاسٹر کی وائف ہوتے ہوئے اور اتنے خوبصورت بچوں کی مدر ہوتے ہوئے اور اتنی بڑی کلیسیا کو رن کرتے ہوئے جو بوا جی کی خدمت ہے اس کو انجام دیتے ہوئے, یہ بہت مشکل ہے کہ آج کے اس بیزی اسکیجول میں سے آپ نے ٹائم نکالا. آپ کی شکر گزاری کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو ویلکم کہا چاہتی ہوں. تھینک یو نوشین, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج جب میں آپ کے ساتھ ہوں, اور جو آج کا دن آپ جانتی ہیں کہ بہت مصروفیت والا دن ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ اب صرف ایک ہی کام نہیں ہے, جے سی ٹی وی نہیں ہے, اب چرچ ورک بھی ہے اور پھر فیملی بھی ہے. اور بالکل خداوند کے فضل سے آپ بڑی بھابھی اور بڑی بہن ہوتے ہوئے بھائی صاحب کیونکہ سب سے بڑے ہیں, تو آپ کی طرف آنا جانا اور مطلب فیملی کا ادھر ہی گیٹ ٹوگیدر بھی, اور ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے وقت نکالا میرے لیے, میرے حاضرین اور ناظرین کے لیے, اس کے لیے شکریہ. تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں, آپ بھی مطلب خواتین کی طرح ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک ٹائم کے بعد جو ہے نا جسم اور دماغ اور دل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اتنا مصروفیت اور پھر بچوں کو دیکھنا, گھر کو, فیملی کو, کلیسیا کو اور ساری خدمت کو دیکھتے ہوئے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی مسکراہٹ ویسی برقرار رہتی ہے, آپ ویسے ہی مطلب ویلکم کرتی ہوئی نظر آتی ہے, ہر شخصیت کو ملنا آپ کا وہ بہت زیادہ مطلب اطمینان بھرا جو چہرہ ہے, یہ کیسے آپ مینٹین کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو؟ یہ نوشین خداوند کا شکر ہے اس کے لیے. انسان ہوتے ہوئے اور فیملی کو مطلب رن کرتے ہوئے جب بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ڈپریشن آتے ہیں, لیکن خداوند کا میں یہ اس بات کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند سے جب بھی میں اس حالت میں ہوں نا اگر, تو میں خداوند سے یہی دعا کرتی ہوں خداوند کہ مجھے ان چیزوں سے نہ آزاد کر دے. تو میں وہ واقعی وہ چیزیں مجھے بھول شل جاتی ہیں, میں وہ اسکپ کر دیتی ہوں. تو میں پھر اسی طرح وہ جیسے آگے بڑھنا ہے, چلنا ہے,
تو ان چیزوں کو پھر لے کے میں سوچ کے آگے پھر بڑھتی ہوں کہ اب مجھے, کیونکہ ظاہر ہے میرے سے ملنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, تو جو اگر میں ڈپریشن میں ہوں گی تو میں ان کو کیا امید دلاؤں گی. تو یہ ہمارا تو وہ کام ہی ایسا ہے نا کہ ہم نے خداوند میں کلام میں لکھا ہے پھر کہتا ہوں خوش رہو. تو اس چیز کو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو رکھ کے چلنا جو ہے نا وہ کئی دفعہ واقعی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جیسے آپ وہ خدمت میں آپ بھی ہیں, تو بچے بھی ہیں, فیملی سارا کچھ ہی ہے, تو اس کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ خداوند کا شکر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ خدا مجھے ہمت دیتا ہے. اور پھر میں اپنے فیملی کی بھی ہوتی ہوں کہ میں خاص طور پہ میرے ہسبینڈ ہیں تو وہ بھی میرا ساتھ, مطلب اس میں یہ ہے کہ ہمارا آدھا آدھا کام بٹ جاتا ہے, کچھ چیزیں وہ کر لیتے ہیں, کچھ میں کر لیتی ہوں. تو اس سے بھی تھوڑا سا نا مجھے تھوڑا سا وہ پھر ریلیکس مل جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب ان دنوں میں جب وہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ کئی دفعہ چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار سارے کام میں نہیں کرنے ہیں, چاہے میڈ بھی آپ کے پاس ہے, لیکن وہ کچھ چیزیں ڈیل ایسے آپ کو کرنی پڑتی ہیں کہ پھر وہ آپ کو وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں, اگر ہم اچھا وہ رویہ نہیں رکھیں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں بنا سکیں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو خادمائیں ہیں, خدمت کرنے والی خواتین ہیں یا خدمت کرنے والے بھائی بھی, وہ زیادہ جلدی ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں. مطلب آپ اگر کسی کو اسمائل نہیں اس طرح سے دے پا رہے, یا آپ کسی کی جو بات ہے وہ آپ اطمینان سے نہیں سن پا رہے, تو لوگ بڑی آسانی سے آپ کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں, جی یہ کیسے خداوند کی خادمین ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو بھید کی بات ہے وہ آپ نے شروع میں بتائی کہ آپ دعا کرتے ہیں, اور یہ انفارچونیٹلی مطلب میں اس میں اقرار کرنا چاہتی ہوں, ہم کئی بار ان ساری صورتحال کو خود سے جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر چڑچڑاپن یا غصہ یا تھکاوٹ ضرور ہوگی. لیکن اگر ہم ان کاموں کو بھی خداوند کے ہینڈ اوور کریں گے تو پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کو پھر یہ انرجی ملتی رہتی ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ایسٹر اسپیشل ہے, تو میں تھوڑا سا ایسٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. عید قیامت المسیح پہ ایسی کون سی سیلیبریشن کا ایسا کون سا انداز ہے جو آپ فیل کرتی ہیں کہ جی یہ ہمارے گھر میں جب ہوتا ہے نا تو فیل ہوتا ہے کہ جی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں عید قیامت المسیح کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور مجھے اس پہ میں غور کر رہی تھی کہ مجھے مطلب کیا ایسا ہمیں جو کنوے کرنا ہے اور ہم نے جو فیل کر کے کسی کو بتانا ہے, جو گواہی ہماری ہوتی ہے وہ سب سے بڑی گواہی تو ہماری نجات ہے. اور نجات کیوں؟ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع نے اپنی جان کا فدیہ دیا, اور یہ اس کی محبت ہے. اور سب سے بڑی جو سچائی وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع نے ہم سے پیار کیا اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر وہ محبت دکھائی جو کوئی انسان نہیں دکھا سکتا. تو یہ سب سے بڑی جو فیلنگ آتی ہے نا آپ کو اس ٹائم پہ کہ کہاں سے ہم کہاں آئے اور میں کیا تھی. جب میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا. بالکل میری تو زندگی کی سوچیں بالکل ڈفرینٹ تھی. میں کیا کرنا چاہتی تھی اور میں کہاں سے خدا مجھے کہاں لے آیا. تو یہ سب سے بڑی بات جب ہم اس کو فیل کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اگر ہم جب تک ہم خداوند یسوع کو پا نہیں نہ لیتے یا نجات نہیں جب تک پا لیتے تب تک ہم نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کیوں آیا. بالکل. لیکن جب ہم اس مقصد کو جانتے ہیں پھر ہمارے اندر وہ جو خوشی ہوتی ہے نا ایک کہ ہم آسمان پر ہوں گے. پریز دی لارڈ. تو یہ چیز جو ہے نا جب اس کو ڈیپلی آپ فیل کریں, کیونکہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں پہچان پا رہے. وہ لکھا نا کہ ادھر سے سنیں گے تو دوسری طرف سے نکال دیں گے, یہی آج کل ہو رہا ہے. لیکن جو میرا جو پیغام ہو وہ یہی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع کو پہن لیتے ہیں, اپنا لیتے ہیں, تو اس قربانی کو جانیں کہ اس نے کیوں ہمارے لیے یہ قربانی دی. تو ان کو مطلب اگر سوچا جائے تو کیا ضرورت پڑی تھی, انسان نے گناہ کیا, خدا نے جہنم تو بنایا تھا, تو خدا چاہتا تو کہتا جاؤ سارے جہنم جی, بنایا تو میں ہوں دیتا تھانوں. لیکن خداوند کا پیار دیکھیں, بالکل اس نے اپنا قیمتی اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا. بالکل. تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. کہ یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. یہ ایک لو سٹوری ہمیں نظر آتی ہے ایسٹر میں, خداوند آسمانی باپ کی بھی اور پھر مسیح کی اپنی کلیسیا کے ساتھ محبت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن میں یہاں پر چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس بارے میں بھی. آپ کرسمس کے موقع پہ ہم بڑے مطلب دیکھتے ہیں, بلکہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جو ہماری سیلیبریشن کا انداز ہے, جو ڈیکوریشنز ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ دیٹ وی آر ویری ہیپی کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا جنم دن ہے. لیکن جو اس کا حقیقی فتح مندی کا جو دن ہے, جس طرح سے ہمیں
سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا وجہ ہے کہ آج تک اس سے قاصر ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم زندہ جو شخص ہمارے درمیان ہے، خوشخبری کی خبر تو آ گئی ہے، لیکن ہم اس موت کو جو یسوع مسیح نے فتح پائی اس کو جب تک ایکسیپٹ نہیں نہ کرتے، وہ ہمارے اندر وہ خوشی اور وہ اطمینان جب تک نہیں ہے نا، تو وہ ہم اس طرح اس کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور مجھے یاد آیا کہ آپ نے پچھلے آنسر میں بھی یہی بات کہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ مزید اور بات کریں. واقعی میں یہ خداوند کا ایک ایسا الہی بھید ہے جس میں ہمیں مسیح یسوع کی محبت نظر آتی ہے، لیکن آخر اس محبت کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی واقعی میں ضرورت ہے کہ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھ پائیں گے اور اس غرور سے آزاد نہیں ہو پائیں گے کہ ہمیں اس نجات کی ضرورت تھی، ہے اور عبدالآباد رہے گی، جب تک کہ مسیح یسوع دوبارہ آسمان سے ہمیں لینے نہیں آ جاتا. سو خداوند کرے کہ ہم اور آپ عید قیامت المسیح کے اس بھید کو جانتے ہوئے حقیقی روح سے اس کو سیلیبریٹ کر سکیں. سو کیونکہ یہ ایسٹر اسپیشل ہے اور آپ کے علاوہ بھی ہماری چند بہنیں آنے کو ہیں اور وقت ہوا چاہ رہا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھی ہماری بہنوں بھائیوں کو آج عید قیامت المسیح کا کوئی وہ تھاٹ جو خداوند نے آپ کو بخش رکھا ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو نشین. میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ خداوند نے ہمیں جو حقیقی جو ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں اس کا ایک جو حقیقت وہ یہی ہے کہ اس نے یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی ہے اور اپنا جو خون بہایا صلیب پر اور جو فدیہ دیا ہے اس کو جاننا، گہرے طور پہ بھید کو جاننا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ جب کلیسیا کو وہ لینے آنے والا ہے، جلد لینے آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تیاری میں شامل ہوں، اس دلہن کی طرح تیار ہوں جو وہ چاہتا ہے کہ وہ دلہن تیار ہو اس کے لیے، جیسے دلہن تیار کی جاتی ہے. سو یسوع نے محبت کا پیغام تو دیا اور لیکن اس کو اپنانے کی ضرورت ہمیں ہے. ہم لوگ جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ منانا اس لیے ضروری ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے خاندان کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں جو میں خاص بات آج کہنے جا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کا رول اس میں بہت ضروری اہم کردار ادا کرتا ہے. تو جو گھر میں ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، جو اس کلام کے بھید کو جانتی ہیں، سنتی ہیں، بہت سارے خداوند کا شکر اب تو ٹی وی چینلز آ گئے ہیں جو مسیحی چینل ہیں، تو ان پہ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں. تو لیکن یہ کہ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن ادھر سے نکال دیتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. تو جب تک ہم اس بات کو جانیں گے نہیں، اس کو اپنائیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تو تب تک اس قربانی کی ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہوگا. اور ہم عید قیامت المسیح اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی، اور یہ بہت بڑا بھید ہے جو آج تک لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. جو غیر مسیحی ہیں ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں مناتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ خداوند کی محبت کو جانیں کہ اس نے ہم سے کیوں محبت کی. رائٹ، تھینک یو سو ویری مچ میم. یہ واقعی میں ایک ایسا چیلنج ہے جو میں سوچتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مسیحی کو ہر روز قبول کرنے کی اور اس کو لینے کی ضرورت ہے. ہر روز اس کی محبت کو جاننے کو اور اس کے مکاشفے کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھیے اور خداوند سے التجا کرتے رہیں کہ ہم اس کے بھید کو، اس کی محبت کے بھید کو جانیں اور جانیں کیا وجہ تھی اس کا عرشوں کو چھوڑ کے فرش پہ آنا اور پھر یہاں پر آ کر میری اور آپ کی خاطر اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کرنا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے بہت زیادہ شکریہ. آپ سے اجازت چاہیں گے اور میری طرف سے اور میرے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو بھی عید قیامت المسیح بہت میری طرف سے بھی آپ کو اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید قیامت المسیح مبارک ہو. اور جتنے بھی بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کو بھی بہت بہت یہ عید مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. اور جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی ملاقات کروا رہی تھی سسٹر سجیلا جاوید سے، اور اب ہمارے درمیان یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کی ملاقات کروایا چاہ رہی ہوں سسٹر یاسمین فلپ سے. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ میم اینڈ ویلکم ٹو دا شو، اور عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو آپ کو بھی اور ساری جیسی ٹیم کو بھی.
میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے عید قیامت المسیح آپ سب کو بہت بہت مبارک, اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. ابھی کچھ دیر پہلے سسٹر سجیلا یہاں پہ موجود تھی اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایسٹر کو یعنی عید قیامت المسیح کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے جیسے ہم کرسمس کو کرتے ہیں, اور ہم ایک نتیجے تک پہنچے, وہ یہ تھا کہ شاید ہم عید قیامت المسیح کے بھید سے ہی یعنی مسیح کی محبت سے ہی ابھی تک واقف نہیں ہو سکے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے نہ صرف خود اس بھید سے, مسیح کی محبت سے, مسیح کے کفارے کے مکاشفے سے واقف ہو سکتے ہیں, بلکہ ہم آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں یا ہمارے بچے ہیں, ہم ان تک بھی اس بھید کو کس طرح سے آشکارا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مسیح کے کفارے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم مسیح کی محبت کو, جب وہ صلیب پہ تھے تو اس محبت کو ہم صرف وہ تصویروں میں دیکھتے ہیں لیکن اس کو محسوس نہیں کرتے, جبکہ اس نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ تم نجات پاؤ. تو وہ نجات دینے کے لیے سب سے پہلے وہ اس دنیا میں باپ کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا, اور آیا اس لیے کہ وہ ساری دنیا کے لیے نجات کا باعث بنے. اور جب وہ اپنے اس سارے جو اس کو ایک بڑا مشن دیا گیا تھا وہ پورا کر رہے تھے, اور جب وہ پورا کر رہے تھے تو انہوں نے ہر ایک چیز کو اپنے اوپر لیا, یعنی پوری دنیا کے گناہوں کو جو ہمارے تھے, ہمارے آباء و اجداد کے تھے, اور ساری دنیا کے گناہوں کو جب اس نے اپنے اوپر لے لیا اور ہمارا کفارہ دے دیا, اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم وہ اس کفارے کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے. یسوع نے ہمیں بے عیب برہ جو ہمارے لیے مہیا کیا گیا وہ خود ہماری قیمت بن گیا, وہ خود ہمارے لیے آیا کہ ہم جو ہیں اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. اور جب ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں تو پھر ہم اس کفارے کو اپنے روح بدن جانوں پر لیتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی لوگ یسوع مسیح کی اس محبت کو, اس کفارے کو جو ہیں وہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں, کیونکہ دنیا کی جو باتیں ہیں, دنیا کے جو کام ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لیا ہے کہ وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سنڈے کو بھی چرچ جانا جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے احسان ہے کہ ہم جو ہیں سنڈے کو چرچ جاتے ہیں. تو سنڈے ہی کو ہم جا کر اگر پورے ہفتے کے لیے ہم ریچارج ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یسوع مسیح کے حقیقی کفارے کو قبول کر لیں گے تو نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کی نسلیں تبدیل ہو جائیں گی. بالکل. اور جتنے لوگوں نے اس کو قبول کیا تو خدا نے ان کی زندگیوں میں بھی بڑے بڑے کام کیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح کے حقیقی کفارے کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں تو پھر ضرور ہے کہ اپنے آپ کو یسوع کے ہاتھوں میں دے دیں. بالکل. میں یہ آپ کی بات سنتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی, واقعی میں سنڈے کے سنڈے چرچ چلے جانا, اپنے بچوں کو ریڈی کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ جی چرچ بہت ضروری ہے. اور میں اپنے 3 بیٹوں کی بات آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ سنڈے کو کوئی میسج سنتے ہیں نا تو وہ لازمی مجھ سے کوئی نہ کوئی کویسچن کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اس محبت کو جو ہے اپنی زندگی میں جاننے کی, اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو شاید اس کے لیے ہمیں ہر روز ایک فیملی پریئر کا انوائرمنٹ اپنے گھروں میں اسٹارٹ کرنا شاید یہ کافی مددگار ہو سکتا ہے. میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ گھروں میں مذہب بننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ دعا کرنے والے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے بچے بھی دعا کرنے والے ہوں گے. اور میں اپنے بچوں کی بات کروں تو ہم نے اپنے بچوں کو شروع ہی سے جب وہ بھی چھوٹے ہی تھے تو ہم ان کو بائبل کی سٹوریز, مل کر دعا کرنا, گیت گانا اور فیملی پرے جو تھی ہماری ایک جو تھا خاص حصہ تھا ہمارے گھر کا. تو جب بچے بڑے ہوئے تو ہمیں ان کو کہنا ہی نہیں پڑا کہ آپ یہ کریں, آپ ایسا کریں, دعا کریں.
وہ خود بخود اس سارے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئے اور خود بخود ہی وہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال بھی ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ میں نسلوں کو برکت دوں. پریز دی لارڈ. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو بتایا بھی, لیکن کیونکہ آپ اور بھائی دونوں ہی خدمت میں رہے ہیں اور دونوں ہی مطلب خداوند کے ساتھ چلنے والے ہیں, سم ٹائم ہم اپنے بچوں کو بتانا سکھانا اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, لیکن بچے ایکچولی وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, رائٹ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس لیے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں اور ابھی خدمت بھی کر رہے ہیں اس کی, کیونکہ انہوں نے بچپن ہی سے اپنے والدین کو خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. سو جی, یہ تو ایک بات ہو گئی جو کہ ہمارے لیے اور میرا خیال ہے میری تمام ناظرین کے لیے, خاص کر ان لیڈیز کے لیے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, ان کے لیے بہت مددگار ہوگی. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, ابھی خداوند کا شکر ہے آپ ایک کلیسیا کو رن کر رہے ہیں, بہنوں کی خدمت ہے اور جگہ بہ جگہ خداوند آپ کو استعمال کرتا ہے, مختلف توڑے جو اس نے آپ کو بخش رکھے ہیں اس کے توسط سے آپ خداوند کا کلام اس کا پرچار کرتے ہیں. اور آج کا دن بہت زیادہ خاص ہے, بہت بزی ہے, آپ نے وقت نکالا, میں آپ کی شکر گزار ہوں, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو سیلیبریشن ہے ایسٹر کی, عید قیامت المسیح کی, وہ گھر میں آپ کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی آج کا دن ایکچولی تو یہ واقعی میں سب سے بڑا دن ہے ہماری نجات یافتہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ مسیح کا کفارہ ہی دراصل ہمارا مسیحی ہونا, یہ اس کا بھید ہے. تو اس کی سیلیبریشن کے تعلق سے آپ ضرور بتائیے کہ گھر میں آپ عید قیامت المسیح کی سیلیبریشن کس طرح سے کرتے ہیں. ایکچولی کیونکہ ہم خدمت میں ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں گھر میں رہنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ جواب نہ مجھے مل رہا ہے, لیکن چلیے جی رات میں شام میں جو بھی ٹائم ہے وہ کس طرح سے, کیونکہ زیادہ ٹائم تو عبادات میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ جیسے ہی جمعرات سے تو ایک روٹین ہی ہے کہ سارا اس میں عبادت میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے. تو جب ایسٹر جو ہوتا ہے اس میں پھر ہم فیملیز جو ہیں وہ مل کے جو ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں مارننگ سے ہی, کیونکہ صبح 4 بجے سے ہی بچوں کے اندر جوش ہوتا ہے, جی ہم نے جانا ہے, تیاری ہوتی ہے, رات کو ہی تیاری ساری کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ ایسٹر کی صبح کو سیلیبریٹ نہیں نہ کرتے, ہاں بالکل, تو آپ کے اندر وہ جو ایک حقیقی شادمانی ہے نا, روحانی جوش اور باہر نکلنا اور وہ سارے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ ہیلیلویا کا نعرہ لگا رہے ہیں, یسوع کے زندہ ہونے کے لیے آپ اعلان کر رہے ہیں, اگر آپ وہ نہیں نہ کرتے تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ پھیکا ہے. Wonderful. So the celebration it belongs to the slogans of Hallelujah, اور جو ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے نعرے لگاتے ہیں, یسوع مسیح کی محبت کا, اس کے کفارے کا ہم اعلان کرتے ہیں, یسوع بادشاہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں, یہ ہمارے جو سیلیبریشن کا ایک اہم حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو وقت ہوا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے بعد بھی ایک سسٹر آنے والی ہیں. میں چاہوں گی آپ ناظرین جو ہماری ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو ایسٹر کا وہ پیغام جو خداوند نے آپ کے دل میں ڈالا وہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں جی, ایسٹر کا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یسوع مسیح کی محبت کو اور اس کے کفارے کو جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے دیا اپنے روح بدن جانوں پر محسوس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یسوع کی محبت میں بڑھنے کے لیے ہر روز جو ہے اس کے مذبح پر آ جائیں. جب آپ خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو آسمان کی برکتیں جو خداوند نے بنائے عالم ہی سے آپ سب کے لیے رکھی ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی, اور آپ مسیح کی محبت میں, اس کی پہچان میں اور اس کے قد کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی حقیقی محبت کو اپنی زندگیوں میں لے لیں. Praise the Lord, praise the Lord.
दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज, और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए। ये आपकी मोहब्बत है और मैं इसके लिए और हमारी पूरी टीम JCTV आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारी जानिब से आपको, आपके अहले खाना को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और मेरी तरफ से आप सबको भी ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। सो जी हमारे साथ रहिएगा, हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे पास एक और बहुत प्यारी बहन मौजूद है और उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ईद क़यामतुल मसीह स्पेशल अक्स को देखते रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, और जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले सिस्टर यास्मीन फिलिप से कि एनवायरनमेंट घरों में हर रोज़ दुआ में झुकने का कायम करना ही वो ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं मसीह यीशु के अहम तरीन कफ़ारे को, उसकी मोहब्बत के भेद को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर इरम आसिफ। सबसे पहले आपका शुक्रिया। सिस्टर एक एवेंजलिस्ट हैं, बाइबल स्टूडेंट हैं, बाइबल को सीखती हैं और फिर दूसरी बहनों तक उसका जो है प्रचार वो करती हैं। सो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपको वेलकम कहा चाहती हूँ अपने शो में, और मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी हमने आपके आने से पहले दो बहनों से मुलाकात की और मुख्तलिफ बातों पे जो है वो हमने गुफ्तगू की, जिसका अहम वजह ये थी कि हम अपने नाजरीन तक और हम सब इस भेद तक पहुंच सकें कि मसीह यीशु का कफ़ारा जो है वो क्यों हमारी खातिर उसने अपनी जान दी, और इस मोहब्बत के भेद को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी गहराई तक पहुंच सकें। तो अब गहराई की तो हम काफ़ी बातें कर गए, लेकिन अभी अगर हम सतही तौर पे बात करें तो हम शायद बहुत हद तक कफ़ारे की तरफ इसलिए नहीं आ पाते, मसीह की मोहब्बत की तरफ इसलिए नहीं आ पाते, और खुदा के इलाही मंसूबे, नजात के मंसूबे और खुदा के दिल जो कि हमारे लिए मोहब्बत से भरा है, उसके भेद को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम अभी भी सतही सतह पे, यानी ऊपरी सतह पे इस बात में फंसे हुए हैं कि शायद हमें इसको ईस्टर नहीं कहना चाहिए, आज के दिन को शायद हमें रेज़रेक्शन डे कह के सेलिब्रेट करना चाहिए, शायद आज के दिन को हमें जो है वो क़यामतुल मसीह कह के सेलिब्रेट करना चाहिए। आप बाइबल का नॉलेज रखने वाली खातून है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके ख्याल के मुताबिक जो आपका इल्म है, अभी तक आपने मसीह यीशु के तवस्सुत से, उसके कलाम के तवस्सुत से जो कुछ सीखा है, अगर आप हमारे गोश गुजार कर सके, क्या हमें इसको ईस्टर कहना चाहिए, ईद क़यामतुल मसीह कहना चाहिए, या आया हमें इसको रेज़रेक्शन डे कहना चाहिए? सबसे पहले मसीह में आपकी सलामती हो और देखने वालों की भी मसीह में सलामती हो। तो हम इससे ईद क़यामतुल मसीह कह लें या ईस्टर कह लें या रेज़रेक्शन डे कह लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमें सिर्फ़ उसके कफ़ारे को जानना है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दिया और किस तरह उसने हमारे लिए जो अपनी प्यारी जान दी और हमारे लिए निजात का बड़ा बंदोबस्त किया। हमें सिर्फ़ इसको जानने की ज़रूरत है, इन चक्रों में हमें नहीं पड़े रहना कि हम इसको क्या नाम दें, सिर्फ हमें उसके कफ़ारे को जानना है और उसके बारे में ही हमें सबको बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी प्यारी आपने बात कही और वाकई में मेरा भी दिल इसी बात की गवाही देता है कि शायद जब हमने, बल्कि यकीनन जब हमने खुदा के तख्त के सामने सफ़ेद जामे पहन के खड़े होना है, तो वहाँ पर हम चाहे उसको जीसस कहें, चाहे यीशु कहें, चाहे यशुआ कहें, चाहे क्रिस्तुस कहें, खुदावन सिर्फ इसलिए हमसे खुश होगा कि हम उसे जानते हैं और हम उसके अहकाम पर जो कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए जो है रकूम किए गए हैं, हम उनको फॉलो करें। तो ये थैंक यू वेरी मच। लेकिन बात करने का मकसद इसलिए ये ज़रूरी मैं समझती हूँ कि हम बताएं, आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईस्टर जो है किसी देवी का शायद नाम था, और अगर हम ये कहते हैं तो फिर हम एक तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कोई इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो मैं आपकी मशकूर होंगी। जी, कहा तो यही जाता है कि ईस्टर एक देवी का नाम है, लेकिन इसकी बनिस्बत हम ज़्यादा अच्छा जो वर्ड है वो ये यूज़ कर सकते हैं कि ईद क़यामतुल मसीह।
اور اگر ہم عید قیامت المسیح اناؤنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عید قیامت المسیح مبارک ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کی ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کی ہم جو ہے وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ دیٹس ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسٹر کہنے سے مسیح کے کفارے کو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن شاید ہماری گواہی دینے کا جو ایک خوبصورت لفظ ہے عید قیامت المسیح، وہ بول دینے سے شاید کسی کے دل میں یا کسی سننے والے کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ عید قیامت المسیح کا کیا مطلب ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایسٹر کا مطلب کسی کو بتائیں، ہم عید قیامت المسیح کا مطلب بتا کے اپنی گواہی بھی دے سکتے ہیں اور مسیح کے کفارے کا بھید بھی جو ہے وہ آشکارا کر سکتے ہیں۔ تو سسٹر ارم، خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے آپ کو جو ہے وہ علم و دانش بخشی، اور خداوند نے آپ کو جو ہے وہ کلام مقدس سیکھنے کا فضل بھی بخشا، اور آپ جگہ بہ جگہ جا کے اس بھید کو جو ہے وہ بتاتی بھی ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، اور آپ نے ایک قیمتی وقت نکالا، چند گھڑیاں ہمارے نام کی، اس کے لیے شکریہ۔ آپ کے آنے سے پہلے جو خواتین ہمارے درمیان آئیں، ان سے بھی یہی پوچھا تھا، آپ سے بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ایسٹر کی سیلیبریشن ہے، عید قیامت المسیح کی جو سیلیبریشن ہے، وہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہاں جی، ہم جو ہے میں اپنے جو سیلیبریشن ہے ایسٹر کی، عید قیامت المسیح کی، کہ سن رائز سروس پہ جانا، اور پھر دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے گھر آنا، اور 10 بجے پھر سے چرچ کے لیے جانا، پھر سے میٹنگ کے لیے جانا۔ تو خدا کے حضور بھی جاتے ہیں، اس کے بعد پھر گھر میں آ کے کھانے بنانے، مہمانوں نے بھی آنا ہوتا ہے، تو پھر ان کو بھی ڈیل کرنا۔ جیسے اب میں ایک وائف ہوں، اور گھر میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان لاز بھی آتے ہیں، تو پھر ان کو بھی مینیج کرنا۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ پھر ایسے ہی سارا جو دن ہے، جو ایسٹر سیلیبریشن ہے، وہ ایسے ہی دن جو ہے گزر جاتا ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ کرسمس ہو یا عید قیامت المسیح ہو، نیو ایئر ہو، کوئی بھی ہو، خواتین کا تو کافی حد تک جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے یہ دن کچن میں۔ لیکن خداوند کی شکر گزاری، عید قیامت المسیح اس لیے مجھے بہت خوبصورت ایک خداوند کا تحفہ لگتا ہے، کیونکہ اس میں ہم جتنا وقت کچنز میں گزارتے ہیں، اس سے زیادہ وقت ہمیں چرچ میں، کلیسیا میں خداوند یسوع المسیح کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ سو یہ خوبصورت دن جو ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہم خداوند کے کلام کو اور اس کی بخشی ہوئی تھاٹس کو سنتے ہیں۔ آج خداوند نے آپ کے دل میں جو تھاٹ، جو خیال ڈالا ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے، ہم چاہیں گے کہ ضرور آپ ہمارے گوش گزار کیجئے۔ مسیح کی قبر سے، یسوع مسیح کی قبر سے بھی ہمیں جو ہے وہ زندگی کا پیغام ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا تھاٹ ہے اور بہت گہرا تھاٹ ہے۔ جب ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں، متی، مرکز اور لوکا میں، اور جب وہاں پہ مریم مگدلینی اور دوسری عورتیں قبر پہ جاتی ہیں، تو فرشتہ ان کو دکھائی دیتا ہے، فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے، بہت بڑی گڈ نیوز ہے، اور بہت بڑا یہ گہرا تھاٹ ہے کہ مسیح کی قبر سے ہمیں جو ہے زندگی کا پیغام ملتا ہے۔ مسیح بذات خود تو زندگی ہے، وہ یہی کہتا ہے، اس کا کال ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ بذات خود تو اسی لیے آیا کہ وہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، لیکن اس کی قبر سے بھی ہمیں جو ہے وہ زندگی کا پیغام ملتا ہے۔ ایک گیت کے بول ہے، جو مریا اج تک نہیں اٹھیا، سب موت سماپت کیتا ہے، ایک یسوع ہے جنہیں موت اتے جتنو برآمد کیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند یسوع مسیح کی قبر سے ہمیں جو ہے وہ زندگی کا پیغام ملتا ہے، اور کسی بھی دنیا کی قبر سے ہمیں جو ہے وہ زندگی کا پیغام نہیں ملتا، اور نہ نظر آتا ہے، اور ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی تصور مل سکتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے، اس کی قبر سے بھی ہمیں جو ہے وہ زندگی کا پیغام ملتا ہے، کیونکہ وہ زندگی ہے، اور وہ اسی لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو سو ویری مچ سسٹر ارم، آپ کی اس خوبصورت خیال کے لیے خداوند کا شکر ہو۔ اور ابھی وقت ہے الوداع چاہنے کا، ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، میری جانب سے اور سسٹر ارم کی جانب سے آپ سب کو ایک بار پھر سے عید قیامت المسیح مبارک۔ اس بھید کو ہمیں ہر روز اپنی زندگیوں میں سمجھنے کی، جینے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی پائیں، اور اس کے لیے ہمیں ایسٹر کی، عید قیامت المسیح کی، ریزریکشن ڈے کی، روزوں کے بعد کی عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ہر روز اسی عید قیامت المسیح، اسی مسیح کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زندگی
کسی ایک دن میں نہیں بلکہ سال کے 365 دنوں میں ہمارے لیے مفت جاری کی گئی ہے. خدا کرے کہ ہم اس زندگی کو اسی شان کے ساتھ جئیں جس شان کے ساتھ مسیح نے اپنی صلیب پر اپنی جان دی اور اپنے ہی تئیں خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیا تاکہ میں اور آپ شرمندگی سے آزاد ہو کے خداوند آسمانی باپ کو ایک بار پھر سے قبول ہونے کے لائق ٹھہر سکیں. خداوند آج کے دن کو واقعی میں ہمارے لیے فتح مندی کا دن بنائے, کیونکہ مسیح یسوع نے صلیب پر میری اور آپ کی خاطر جو قیمت ادا کی گئی ہے وہ ہر روز کے لیے ہے, وہ ہر کام کے لیے ہے. اور آئیے ہم ہر ایک کام میں خداوند کی شکر گزاری مسیح یسوع کے کفارے کے لیے کرتے رہیں اور اس کو جیتے رہیں اسی شان کے ساتھ کہ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر جان دی ہے. اس قیمت کو کبھی مت بھولیے کہ ہم اتنے قیمتی ہیں. خدا کرے آج کا دن آپ کے اور میرے لیے واقعی میں فتح مندی کا دن ہو. آج کے دن کو اور خوب انجوائے کیجئے, سیلیبریٹ کیجئے اور خداوند یسوع المسیح کے کفارے کو ہمیشہ یاد رکھیے. گاڈ بلیس یو ونس اگین. میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک.